چاہتے تھے وہ پھر آرام کرتے اور پھر آرام کرنے کے بعد آ کے مارتے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. اس حالت میں جو مخالفین ہیں ایک کفری عقیدہ رکھ رہے ہیں اور ان کو بھی اقرار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے کہ میں اس بادشاہ کے لیے نماز میں دعائیں کرتا ہوں، اس بادشاہ کے لیے میں نماز میں دعائیں کرتا ہوں، ان کو کافر کرنے پر راضی نہ ہوں. حالانکہ کفر کا عقیدہ رکھ رہے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود ان کو کافر کرنے پر کبھی راضی نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی. بادشاہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہی صحیح عقیدہ ہے اور جو مخالفوں کا عقیدہ ہے وہ کفر کا عقیدہ ہے. تو غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہوا تھا. اس وجہ سے اگر غلط فہمی کی وجہ سے تعویل کی بنیاد پر اگر کوئی کفری عقیدہ بھی رکھے تو اس عقیدے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کفری عقیدہ، لیکن معین طور پر کسی شخص کو کہیں کہ یہ شخص کافر ہے اس عقیدے کی وجہ سے، ایسا اختیار ہمیں نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں یہ فتنہ کافی اٹھا تھا، اہل کلام کا فتنہ. یہ قرآن مجید کو مخلوق کہتے تھے. ان سے جب مناظرہ ہوا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا جو عقیدہ ہے، مخالفین کو کہہ رہے ہیں تمہارا جو عقیدہ ہے اگر وہ عقیدہ میں رکھوں ابھی میں کافر ہو جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا جو عقیدہ ہے قرآن مجید کو مخلوق کہنے کا، اگر وہ عقیدہ میں رکھوں تو ابھی میں کافر ہو جاؤں گا. اس کے باوجود میں تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں، اس کے باوجود تمہیں میں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اگر وہی عقیدہ میں رکھوں تو ابھی میں اپنے اوپر فتویٰ لگا دوں گا کہ میں کافر ہوں. لیکن اس کے باوجود میں تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ تم تعویل کے شکار ہو چکے ہو. اس لیے اگر کوئی تعویل کے شکار ہو جائے، تو تعویل کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کا فتنہ اٹھا. بہت سارے لوگ ان کی عمارت سے نکل گئے تھے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ لوگ کافر ہیں جو ان کے خلافت سے نکل گئے تھے، تو کیا جواب دیا تھا؟ من الکفر فرقوا، وہ کفر کی وجہ سے ہی تو نکلے ہیں، وہ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ہماری خلافت سے نکل چکے ہیں. اگر اس کو بھی وہ کفر سمجھتے تو نہیں نکلتی. من الکفر فرقوا، کفر کی وجہ سے تو بھاگ رہے ہیں وہ. تو ایک کفری عقیدہ، بلا شک خوارج کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، لیکن معینہ طور پر کسی شخص کو اگر کہا جائے کہ وہ شخص کافر ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے اس سے اعتراض کیا. اس لیے معین طور پر کسی شخص کو کہنا کہ اس عقیدے کی بنا پر فلاں شخص کافر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے القاتل اور مقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا جائے دونوں کے دونوں کہاں ہیں؟ جہنم میں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قتل کرنے والا جہنم میں، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مقتول جو ہے جس کو قتل کیا گیا وہ بھی کیوں جہنم میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ تھا، اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں، لیکن موقع ہاتھ نہیں آیا. اس کا جو دوسرا مخالف تھا وہ غالب ہوا اور اس کو قتل کر ڈالا، لیکن نیت دونوں کی تھی کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی. اس لیے کہ